محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں بہنوں، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی عظیم جنگ تھی۔ بدر واز اسلام فرسٹ بیٹل۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ جائز اور ناجائز کی جنگ تھی۔ اٹ واز بیٹل جسٹس اینڈ انجسٹس۔ یہ عدل اور انصاف کی جنگ تھی۔ اٹ واز بیٹل ٹرو اینڈ فالس۔ یہ جنگ ظلم اور عدل کی جنگ تھی۔ اٹ واز بیٹل رانگ اینڈ رائٹ۔ ایک طرف 313، دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ ہتھیار، اسلحہ، تعداد میں کم تھے، لیکن توکل اللہ پر تھا۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ and already had Allah given you victory at Badr۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، بدر میں مدد کی۔ کب؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ while you were few in number، جب تم بہت کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، ہتھیار میں کم تھے، ہر چیز میں تم کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ then fear Allah، تم اللہ ہی سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ perhaps you will be grateful، تاکہ تم شکر گزار بنو، تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آیت کریمہ سے کیا واضح ہوتی ہے؟ ہم کتنے طاقتور ہوں، کتنا قوت والے، ہمارے پاس کتنا پاور ہو، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں، ہم وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4588، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین قتل کیے گئے اور 70 ہی مشرکین قیدی بنائے گئے۔ جن 70 مشرکین قتل کیے گئے تھے ان میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی تھے جو مارے گئے تھے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اس امت کا فرعون ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں سے 8 صحابہ انصار تھے اور 6 صحابہ مہاجرین تھے۔ جو 70 مشرکین قیدی بنائے گئے تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس لیا، صلاح لیا، مشورہ لیا، رائے لیا۔ کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گئے اور ان سے پوچھا، ان 70 قیدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے چچزاد بھائی ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے وطن والے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں اسلام قبول کر لیں، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اس لیے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس مالی حالات صحیح نہیں ہے، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ پھر نبی نے ابن خطاب کے پاس گئے، عمر رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری وہ رائے نہیں جو ابوبکر رضی اللہ کی رائے ہے، میری رائے ان سے الگ ہے، اپوزٹ ہے، ان سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ علی سے کہیے کہ وہ اپنے بڑے بھائی عقیل کو قتل کریں، جو صحابہ آئے ہیں وہ صحابہ اپنے خاندان والوں کو قتل کریں، میں بھی اپنے گھر والوں کو قتل کرتا ہوں۔ حدیث سے سب سے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، سردار ہیں، لیکن مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ رائے کس سے لے رہے ہیں؟ ایڈوائس کس سے لے رہے ہیں؟ اپنے سے چھوٹے سے۔ امت کو درس دے دیا کہ چھوٹا کم پوسٹ والا ہو، چھوٹے عہدے والا ہو، اگر اس کی رائے صحیح ہے، اس کا مشورہ صحیح ہے تو آپ بھی اس سے رائے لیں۔ چھوٹا بڑے کی رائے لے، بڑا چھوٹے کی رائے لے، مشورہ میں خیر ہے۔ اور امت کو کیا بتلایا؟ اشارہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر کس سے مشورہ کیا، کس سے رائے لیا؟ ابوبکر رضی اللہ سے بتلا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا، میرا شانشین کوئی ہوگا تو وہ ابوبکر رضی اللہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ عمر رضی اللہ کے پاس۔ ترتیب دے دیا، ابوبکر کے بعد اگر کوئی شانشین ہوگا، کوئی خلیفہ بنے گا تو عمر رضی اللہ ہوں گے۔ نبی نے ترتیب دے دیا۔ اب بھلے جو آج کے لوگ سینہ پنی ہے کچھ بھی کریں۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ کی رائے کو صحیح سمجھا، ان کی رائے کو ترجیح دیا، اور عمر رضی اللہ کی رائے کو انہوں نے قتل نہیں کیا،
کیونکہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے عمر رضی اللہ دین میں بہت سخت تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احسان یاد آ گیا. ان 70 مشرکین جو قیدی تھے ان کے بعد ان کے لیے ایک احسان یاد آ گیا نبی کو. صحیح بخاری اٹھائیے حدیث نمبر 3139. حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 مشرکین قیدی کو دیکھ کر ان کے بارے میں نبی نے فرمایا, ان سے مشرکین سے پوچھا کیا مطعم بن عدی زندہ ہیں؟ مشرکین نے کہا کہ نہیں, مطعم بن عدی زندہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا, if مطعم بن عدی were alive, اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے, ثم کلمنی then spoke me, وہ مجھ سے بات کرتے ہیں, ثم هؤلاء نتنا لترکتهم, I would surely release you, I would freed for his sake. وہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان 70 کو چھوڑ دیجئے, میں ان 70 کو چھوڑ دیتا, میں ان تمام ناپاک لوگوں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے. کون ہے مطعم بن عدی؟ مسلمان نہیں تھے, کلمہ نہیں پڑھے تھے, اسلام قبول نہیں کیے تھے, مشرک تھے. احسان تھا. نبی نے کہا کہ اگر ایک کا دیتے, ایک کے وجہ میں 70 کی معافی کر دیتا. کون ہے مطعم بن عدی؟ مکہ کے ایک سردار تھے, شیبہ ابی طالب. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 سال کے لیے مکہ سے بائیکاٹ کیا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں رکھا گیا تھا, کھانے پینے کے معاملہ میں, خوشی کے معاملہ میں, نکاح کے معاملہ میں, ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اس تحریر کو کعبہ کے سب سے اونچی جگہ پر لٹکایا گیا تھا. اس تحریر کو غلط سمجھنے والے, ظلم سمجھنے والے, ان میں سے ایک مطعم بن عدی تھے جو اس تحریر کو غلط سمجھا کرتے تھے. اور یہی وہ مطعم بن عدی ہیں, اس تحریر کو یہی وہ پھاڑے تھے, بس اللہ کا نام باقی تھا. کون ہے مطعم بن عدی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر صحیح بخاری حدیث نمبر 3231, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے موقع پر دندار مبارک شہید ہو گئے, خون, چہرے سے خون نکل رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا آج سے بھی پہلے آپ پر کوئی سخت دن گزرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, عقبہ کا دن مجھ پر بہت سخت گزرا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں, جانثار بی بی, ہمدرد بی بی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں, اور وہ چچا جو چچا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے رہتے تھے, ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن, ایئر آف سورو, غم کا سال کہا اس سال کو, کیونکہ ان کی بیوی بھی چلی گئی اور نبی کو بہت صدائے گئے, ان کے چچا بھی چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر تقریباً 1000 کلومیٹر کی دور سفر کر کے جاتے ہیں. کہاں؟ طائف جاتے ہیں, لوگوں کا دین بتلانے. سوچتے ہیں کہ یہاں والے تو لوگ مان لیں گے, اللہ کی بات مان لیں گے, لیکن ماننے کی دور کی بات سب نے مخالفت کی. عقبہ نے بدماش کو لگا دیا, جو پتھر مارتے تھے, برا بھلا کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے. نبی کو بہت طریقے سے نبی کو بہت تنگ کیا گیا, بہت مارا گیا. نبی کے جسم میں بہت خون نکل رہے تھے. کسی موقع پر فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے میں پتھروں کے درمیان ان لوگوں کو پیس دوں, میں تو پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس دوں. لیکن طائف کے دن, طائف میں جب نبی گئے تھے دین بتلانے, اس دن جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجیے میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس دوں. سوچئے, فرشتے کہہ رہے ہیں, سوچئے نبی کو کتنا ظلم کیا گیا تھا, نبی پر کتنا ظلم کیا گیا تھا, اتنا مارا گیا تھا ان کو. پھر نبی واپس آئے مکہ, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے زید رضی اللہ عنہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, مرہم لگانے والی بیوی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی, جو چچا محافظ تھے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو انٹری تھی, بند کر دیا گیا تھا, تمام راستے بند کر دیے گئے تھے, مکہ میں نبی نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے موجود تھے, نبی نے پناہ کے لیے بھیجا, مجھے پناہ دے دی جائے. نبی کے چچا عباس بھی موجود تھے, خاندان والے بھی موجود تھے, لیکن کسی نے پناہ نہیں دیا. نبی نے جس سے پناہ مانگی کسی نے پناہ نہیں, سب نے انکار کر دیا. لیکن مطعم بن عدی ان سے پناہ مانگی, انہوں نے پناہ دے دیا. اپنے بیٹے کو بھیجا, خود بھی نکلے, ننگی تلوار لے کے نکلے, اور اپنے تمام بیٹے کو بھیجا. کوئی بیٹا اسلام قبول نہیں کیا تھا, سب مشرک تھے اس وقت. بیٹے گئے نبی اسلام کو لے کر آئے, انٹری کرائے مکہ میں, اور کہا کہ جو محمد کو مارے گا, جو محمد سے لڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو سب سے پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا.
ये वो मोतीम बिन अदी थे। फिर मोतीम बिन अदी ने कहा, तलवार निकाला और कहा, आप तवाफ करिए काबा का, देखते हैं कौन रोकता है। अबू जहल आया और कहा कि किसने पनाह दिया है इनको। मोतीम बिन अदी ने कहा, मैंने पनाह दिया है। अबू जहल ने देखा ताकतवर है, बहादुर है। अबू जहल ने कहा, जिसको आपने पनाह दी उसको मैंने पनाह दी। ये एहसान, इसी एहसान को नबी ने उम्र याद रखा और इसी एहसान को नबी ने जंग बदर में पूछा, अगर मोतीम बिन अदी जिंदा, अगर मोतीम बिन अदी हाँ कहते तुम लोगों को कि छोड़ दे, बगैर फिदिया लिए मैं तुम लोगों को आजाद कर देता। एक एहसान 70 की माफी। वो कौन थे 70? वो 70 नबी के खून के प्यासे थे। एक एहसान नबी ने 70 को माफ किया, अगर कह देते तो मैं 70 को छोड़ देता बगैर फिदिया लिए। ये एहसान था। और हमारा हाल क्या है? हम भी अपने गिरबान में झांके, आज हम पर कोई मुसीबत आती है, हम भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं, कोई हमारे लिए खड़ा हो जाता है, जिस्मानी तरीके से हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, हमारा भाई हमारा दोस्त हॉस्पिटल में आ जाता है, मुसीबत में होते हैं, पैसा दे देता है, कर्जा दे देता है। जब मुसीबत उसे आती है, हालत ये होती है, जब हमारे दरवाजे पर कर्जा लेने आता है, जब अपना पैसा लेने आता है, हालत ये होती है कि खबर में न्यूज होती है कि भाई ने भाई को मार दिया, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। हालत क्या होती है, कॉल किया जाता है तो मालूम चलता है मोबाइल स्विच ऑफ है। ये हाल है। मोतीम बिन अदी मुशरिक थे, कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन एहसान नबी ने याद रखा। और आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, लेकिन एहसान को भूल जाता है, एहसान फरामोश है। ये नबी ने क्या तालीम दी, हदीस से क्या वाज़ेह होता है? एहसान को याद रखना। नबी ने जिसके साथ एहसान किया है, नबी को एहसान किया, नबी ने उस पर एहसान किया है। कुरान क्या कहता है? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के बदला एहसान है। हम भी तो अपने गिरबान में झांके, हम भी तो देखें हमारा क्या रवैया है। मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन मोतीम बिन अदी को पता यह था कि जुल्म और मजलूम में फर्क क्या होता है। जालिम किसे कहते हैं, मजलूम किसे कहते हैं, उन्हें फर्क समझ में आता था। लेकिन आज कलमा पढ़ने वाला, आज मुसलमान को यह फर्क समझ में नहीं आता कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। आज हम ये देखते हैं, ये तलाश करते हैं कि हमारी जमात का है ना लड़ने वाला, हमारी तरफ से लड़ रहा है ना, अगर हक पर है तो सपोर्ट करेंगे, गलत भी होगा तो भी सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी जमात का नहीं है, हम देखते हैं सही कर रहा है तो भी उसे गलत कहते हैं, अगर गलत कर रहा है तो भी उसे गलत कहते हैं। उसके हम अकायद से लेकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हम उसे वायरल करते हैं, उसका अकायद सही नहीं है, सहाबा को गाली देता है, नबी को गाली देता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह गाली देता है। हम ये देखते हैं, हमें देखना तो ये चाहिए मजलूम कौन है, जालिम कौन है, फर्क समझना चाहिए, जालिम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अदल और इंसाफ के साथ होना चाहिए। अल्लाह को अदल इंसाफ पसंद है। सूरह मुमतहना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 उठाकर पढ़िए, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम अन तबर्रुहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। अल्लाह मना नहीं करता है जो तुम्हें जिला वतन नहीं करते हैं, जो तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अल्लाह मना नहीं करता है कि आप उनके साथ दोस्ती ना करिए, आप उनके साथ ना रहिए, भले वो मुसलमान नहीं है, कोई भी मजहब के मानने वाले हो, यहूदी हो, नसारा हो, कोई भी हिंदू हो, नॉन मुस्लिम हो, लेकिन अगर वो अदल इंसाफ की बात करता है तो आप चाहे आप उनका सपोर्ट करें, आप उनके साथ रहिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें जुल्म और मजलूम में फर्क समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गाने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन जहां मुसलमान परेशान हाल है, परेशानी की दूर कर दे। या अल्लाह आलमीन जहां मुसलमान परेशान और करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।